نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قال 3 مرات. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم، وفي رواية ولرسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 27 رمضان ہے. عام طور پر شب قدر سے یہ رات پہچانی جاتی ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق بھی چند باتیں آگے ہوگی. اس وقت آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدین والنصیحہ. دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. جب کسی بات کی اہمیت، کسی بات کی عظمت اور کسی بات کی طرف خوب متوجہ کرنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: لمن یا رسول اللہ؟ کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للہ. دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ مسلمان اللہ کو دل سے اپنا معبود مانے، یکتا مانے. دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے وجودی کے قائل ہیں، انکار کرتے ہیں تو خدا نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خدا کے وجود کو مانتا ہے اور خدا کو یکتا مانتا ہے، ایک مانتا ہے، اکیلا مانتا ہے، تنہا مانتا ہے. اور وہ ایک ہی ایسا کہ اس جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کی خیر یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، یکتا مانے، معبود مانے، مسجود مانے، رب مانے کہ ہمارا پالنہار حق تعالی شان ہی ہے. نفع پہنچانے والی ذات، نقصان پہنچانے والی ذات حق تعالی شان ہی ہے. اگر حق تعالی کو چھوڑ کر دنیا کی ساری مخلوق کسی آدمی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالی نفع پہنچانا نہ چاہے تو حق تعالی شان کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقات ذرہ برابر کسی کو نفع نہیں پہنچ سکتی. اور اسی طریقے سے حق تعالی شان کے علاوہ ساری مخلوق کسی کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن حق تعالی شان نہ چاہے تو ساری مخلوق جب مل کر بھی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. دیکھو یہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. کہنا سننا یہ اللہ کے ساتھ نصیحت ہی کرتا نہیں ہے. دل اس بات کو مانے، دل اس بات کی گواہی ہے کہ یقیناً نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات حق تعالی شان ہی ہے، اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں. دل اس کو تسلیم کرے یا اللہ کے ساتھ کرنا ہے. جب مومن کا ایمان اس درجے کا ہوگا، جتنی بھی نعمتیں پہنچے، جتنی بھی راحتیں پہنچے، جتنی بھی عافیت پہنچے، وہ کبھی اپنے خدا کو نہیں بھولے گا.
عام طور پر آدمی خوشی میں، راحت میں، نعمت میں، مال و دولت میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے. پریشانی میں، کڑکی میں، مصیبت میں خوب سجدے پر سجدے کرتا ہے، دعاؤں پر دعائیں کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. کیوں؟ اس میں کوئی کمی ہے. جتنی بھی نعمت، جتنی بھی راحت، جتنی بھی آفت، جتنا بھی مال و دولت انسان کو پہنچے، اگر اس کی نظر یہ ہے کہ یہ ہم تعالیٰ کی طرف سے ہے تو آدمی کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولے گا. چھوٹا بچہ جو جانتا ہے کہ میری ساری ضرورت میرا باپ پورا کرتا ہے تو وہ باپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا. اتنی سمجھ والا بچہ جانتا ہے یہ میری ضرورت پوری کرتا ہے اور ساری میری ضرورتیں بہت عافیت سے، آسانی سے پوری ہو رہی ہے. تو اگر انسان کا یہ یقین بن جائے کہ دنیا میں پہنچنے والی ساری راحت، ساری نعمت ہم تعالیٰ شانوں کی طرف سے ہیں، نعمت میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، کبھی بھی آدمی اپنے خدا کو نہیں بھولے گا، خدا کو اور یاد کرے گا، اور شکریہ ادا کرے گا، اور بندگی کرے گا، اور مقابلہ کرے گا اور بچے گا اس بات سے کہ جو اتنا بڑا ہونے میں حقیقی ہے وہ اس سے زیادہ برابر ناراض نہ ہونے والا. اور جب یہ یقین ہے اور ساتھ میں یہ بھی یقین ہے کہ جس طرح نعمت اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، مسائل اور پریشانی بھی ہم تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے. مومن ہے، بظاہر نیکوکار ہے، جس کے حالات کماتا ہے، اللہ کی شریعت کو زندگی کے ہر شعبے میں زندہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد بھی مسائل اور پریشانی آتی ہے. کبھی صحت اور تندرستی کے اعتبار سے، کبھی مال و دولت کے اعتبار سے، کبھی گھر والوں کے اعتبار سے، کبھی رشتے داروں کے اعتبار سے، کبھی محلہ اور بستی والوں کے اعتبار سے، کبھی اپنوں سے، کبھی غیروں سے. لیکن جب کی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت میں اگتا نہیں ہے، مایوس بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا تو یقین ہے کہ جس طرح نعمت اللہ پہنچاتا ہے، مصیبت بھی اسی کی طرف سے پہنچتی ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ خیال. ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب نعمت پہنچے شکر ادا کرے، مصیبت پہنچے صبر اور نظر یہ ہو یہ دونوں اللہ کی طرف سے. میرا خدا مجھے جس حال میں رکھے میں اس سے راضی ہوں، معلوم ہے اس سے عافیت، معلوم ہے اس سے صحت، معلوم ہے اس سے امن و سلامتی. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی طرف سے مصیبت پہنچ جائے، بیماری پہنچ جائے اور اسی طرح پریشانی پہنچ جائے تو میرے طرف کی طرف سے مجھے ناامید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. پالنا تو وہی ہے. اور جو خدا بیماری آ جانے پر، مصیبت پہنچانے پر اور تکالیف سے دو چار کرنے پر قادر ہے، وہی خدا کی ذات میں ان چیزوں کو ہٹانے پر بھی وہی قادر ہے. اس کے علاوہ کسی کو غرض نہیں. الدین النصیحہ للہ. آگے فرمایا ولی کتابی، اور غیر خالی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں اس کے ساتھ غیر خالی کیا ہے؟ خیر خالی کا پہلا درجہ یہ ہے ہر مسلمان قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے، اور کم سے کم اتنا سیکھنا تو فرض ہے جس میں نماز میں فرض اور واجب قرات ادا کر سکے. قرآن کے ساتھ خیر خالی ہے کہ ہر مومن قرآن کریم کو سیکھے. ایک دو سیکھنا، زبانی یاد کر لینا، سیکھ کر یاد کر لینا. مکاتب قرآنیہ میں ماشاء اللہ محنتیں ہوتی ہیں اور بچے قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کر لیتے ہیں. اگر کوئی مکتب میں جانے کے بعد قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے یا کوئی مکتب میں پہنچا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دعوت و تبلیغ کی مبارکت اور محنت سے تعلیم کے حلقوں میں قرآن کریم کی صورتوں کو سکھایا جا رہا ہے، طریقہ ادا کیا جا رہا ہے. خانقاہوں میں باقاعدہ مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے. ایک
مستقل موضوع ہے قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس پر کبھی بات ہوگی. تو باہر قرآن کریم کو سیکھنا جس سے آدمی فرد اور واجب مقدار قرآن نماز میں کر سکے یہ فرق ہے. قرآن کریم کو سیکھنا تجوید کے ساتھ صحیح طریقے پر قرآن کریم سیکھنا اس طرح فرض ہے, اسی طرح اس کو صحیح پڑھنا یہ بھی فرض ہے. اگر آدمی قرآن کریم سیکھتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں سیکھتا, پڑھتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو قرآن نہیں ہے. قرآن تو تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے. تجوید کے ساتھ ہے تو وہ قرآن ہے, تجوید کے بغیر تو وہ قرآن نہیں ہے. تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھے اور پھر اس کے بعد اس کے ضروری احکام کو پہچانے. قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے, قرآن کے ساتھ کہتا ہے. قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے, صرف زبان یاد کرنے کی کتاب نہیں ہے. پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے, زبان بھی یاد کرنا ہے, اس کے احکام کو پہچاننا ہے. قرآن کریم کن باتوں کے کرنے کا حکم رہتا ہے, کن باتوں کو کرنے سے روکتا ہے, اس کو معلوم کرنا, اس پر عمل کرنا, یہ قرآن کے ساتھ کرنا ہے. بہترین قرآن کریم سیکھ لیا, تجوید کے ساتھ سیکھ لیا, لیکن عوامی کو روک ڈالا, نواحی سے نہیں بچا تو میرے بھائی قرآن کریم کے ساتھ نہیں. اللہ روایت میں وہی رسولی آدمی رسول کے ساتھ خیرخواہی کرے. رسول کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کا ایمان لائے, ان کو اللہ کا نبی مانے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی مانے. آپ کی محبت دل میں رکھے, آپ کی عظمت دل میں رکھے, آپ کا ادب احترام دل میں رکھے, آپ کی شریعت کو دل سے قبول کرے اور آپ کی شریعت کو زندگی کے ایک شعبے میں اپنائے. یہ اللہ کے رسول کے ساتھ کہتا ہے. نبی کی محبت کا درد تو بہت بڑے, عاشق رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, لیکن زندگی سنت کے خلاف ہے. زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خلاف ہے. تو یہ عشق کا جھوٹا دعویٰ ہے, عاشق وہ نہیں ہے. المؤمنین اور خیر خواہی مسلمان کی یہ ہے کہ اس کے جو امیر المؤمنین ہے اس امیر المؤمنین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے جب تک وہ شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرے. اور عام بدی اور عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے, جو اصل بہت چل رہا ہے. عام انسان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے بہت تفصیل سے بتایا. اگر وہ ننگا ہے تو پہناؤ, اگر وہ بھوکا ہے تو پلاؤ, اگر وہ پیاسا ہے تو پلاؤ, اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو, اگر اس کے علاج کا انتظام کر سکتے ہو تو علاج کرو, اگر شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیر سکتے ہو تو پھیرو, اگر اس کی مصیبت کو دور سور کر سکتے ہو تو کرو, اگر اس کی پریشانیوں میں کام آ سکتے ہو تو آؤ, اگر اس کی خوشی کو بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ, اگر وہ دین سے ناواقف ہے تو دیندار بناؤ. تعلیمات اسلام سے دور ہے, تعلیمات اسلام سے واقف کرو. نماز نہیں جانتا ہے نماز سکھاؤ, وضو نہیں جانتا ہے وضو سکھاؤ, غسل نہیں جانتا ہے غسل سکھاؤ. مسلمان ہے اور اسلام کی تعلیم سے دور ہے, اسلام کی تعلیم سے اس کو واقف کرو. یہ عام مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے. میرے بھائی بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اس کی غلط فہمی ہنسی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آج 27 رمضان ہے اور عام طور پر مشہور بھی ہے کہ شب قدر اس میں ہو رہی ہے. تو صحیح ہے. شیخ ابو الحسن خیرخانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین سے جڑے ہیں. وہ فرماتے ہیں
کہ میرا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 18 سال کا تجربہ ہے، اور اس تجربے کے مطابق میں نے رمضان کی پہلی تاریخ کا حساب کیا تو پہلی تاریخ اگر 15 دن کو ہے تو شب قدر 15 رات کو ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر رمضان کا پہلا دن پہلا روزہ جمعہ کا یا منگل کا ہو تو عام طور پر شب قدر 27 رمضان کو ہوتی ہے۔ دیکھو شب قدر کی تعلیم متعدد، اس کو شریعت نے متعلق نہیں کیا، اللہ نے اس کی تعریف نہیں فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں فرمائی، لہٰذا یقین کے ساتھ یہ کہنا یہی شب قدر ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ علامت ہے، قرائن ہے، نشانیاں ہیں، احادیث میں بھی نشانیاں ہیں، تجربات بھی ہے، ان تجربات کی روشنی میں، ان نشانیوں کی روشنی میں، ان بزرگان جی نے اس کو پایا ہے، اس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ رمضان شروع ہوا منگل کے روز، اور عام طور پر ان کا تجربہ یہ ہے کہ 27 رمضان یہ شب قدر ہوتی ہے۔ بہت زیادہ امکان ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو، لیکن ہم کی اجازت ہوتی ہے، چاہے شب قدر ہو چاہے شب برات ہو، 27 رمضان کی رات ہو یا 15 شعبان کی رات ہو، ہمارے یہاں یہ رات شروع ہوتی ہے رات کو 12 بجے۔ نہیں، شریعت اسلام میں رات شروع ہوتی ہے آفتاب کے غروب ہونے پر۔ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا، رات شروع ہوگی، لہذا شب قدر یعنی 27 رمضان کو اگر غروب ہو گیا آپ کا، شب قدر رات شروع ہوگی، شب قدر شروع ہوگی۔ 15 شعبان کی رات میں سورج غروب ہو گیا، شب برات شروع ہوگی۔ اب یہ رات کی ابتدا سے لے کر صبح ساتھی تک کا پورا حصہ شب برات ہے، شب قدر ہے، لہذا اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا حال ہوتا ہے ایسی مبارک راتوں میں بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، غفلت کی زندگی نے پوری زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم کم نصیبوں کو ایسی رات مل جاتی ہے، اگر حساب کتاب کے اعتبار سے، قرائن کے اعتبار سے، علامت اور نشانیوں کے اعتبار سے ایسی رات ہمیں مل جائے تو اس رات کی 1 منٹ کی ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس کو پورا وصول کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا، آج کی رات ہے، عام طور پر ہمارے مسلموں میں قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، ختم قرآن کے بعد دعا ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے بعد ہماری رات بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ پوری رات ایسی ہے کہ جس رات میں کم سے کم یہ ایک رات یا 4 رات اس بات کا اہتمام کرے کہ یہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرے، اور اگر خدا نخواستہ رات کو 8 گھنٹہ 1 گھنٹہ سونے کی ضرورت پڑے کوئی حرج نہیں، سو جائے، لیکن رات کو غفلت میں نہ گزارے۔ علماء تو یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کی طبیعت میں غفلت ہے، لاواری جو ہے، گناہوں کا عادی ہے، ایسی راتوں میں اس کا اہتمام کرے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز باجماعت پڑھے، سو جائے، اور صبح سحری میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اپنے آپ کو ان راتوں میں فضول سے، لغویات سے، بیکاری سے بچا لے، یہ بھی رات میں قدر کریں۔ میں اپنے بھائیوں سے خاص کر کے آج کی رات کے متعلق عرض کروں گا کہ آج کی رات کی ہماری 1 منٹ کی ضائع ہونے والے انشاءاللہ اس بات کا نہ بیٹھنے کے اعتبار سے، نہ گفتگو کے اعتبار سے، نہ بات چیت کے اعتبار سے۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہم سعادت مندوں کے لیے شب قدر ہے تو اس رات کو عبادت سے گزارے۔ عبادت کا بہترین طریقہ ہے ہمارے دن میں جو قضا نمازیں ہیں، سرحائی نمازوں کو ادا کریں،
اور اس وقت نکالے مختلف عبادتیں کرتی ہیں، اس وقت نکالے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، صلاۃ التوبہ کے لیے، صلاۃ الحاجہ کے لیے، صلاۃ التسبیح کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، استغفار کے لیے. اور اس رات کی بہت اہم عبادت ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ سے معافی طلبی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو اس میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اس دعا کو خاص طور پر دل کو پڑھتے رہو، کرتے رہو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر نہیں آ رہے اپنی زبان میں اللہم انک عفو، الہ العالمین آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو، معافی کو آپ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. فاعف عنی، مجھے معاف فرما دیں. اپنی زبان میں اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے. اس رات کا خاص ہونے والا ہے. لہٰذا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس دعا کو کرے. دیکھو پڑھنا نہیں ہے، زبان کہیں پر ہے نہیں کہیں پر ہے، اگر اپنی زبان میں بھی اے اللہ میں گنہگار ہوں، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، میں معافی مانگ رہا ہوں، آپ مجھے معافی دیں. کثرت سے اس دعا کا ذکر کریں، اس دعا کو دھیان سے کریں. انشاءاللہ اس رات کا بہت عظیم شان ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو باہر پھر میں کہوں گا اس رات کا ایک لمحہ، ایک منٹ غفلت میں رکھتے. یہ رات اگر نماز قضا ہے تو قضا کی ادائیگی میں گزرے، اور الحمدللہ اس کے بعد بھی سارا وقت اسی میں نہیں لگانا ہے. کچھ لوگ تلاوت میں ہو، کچھ لوگ ذکر و اذکار میں ہو، کچھ لوگ تسبیحات میں ہو، کچھ لوگ صلاۃ التوبہ میں ہو، کچھ لوگ صلاۃ الحاجہ میں ہو. عام طور پر ہم یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم حاضر مانتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی. ہمارے بعض کرتوت اور بعض گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے ہماری توبہ کو قبول ہونے سے رک جاتی ہے. میں بہت آسانی سے کہوں گا، اگر آدمی چاہے کہ میرا اللہ میری دعا سن لے، قبول کر لے، بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو حلال کمائی کا پابند ہے. حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائے. نہ ہمارا کھانا حرام ہو، نہ ہمارا پینا حرام ہو، نہ ہمارا لباس حرام ہو. اگر اللہ نے محفوظ رکھا ہے بہت اچھی بات ہے. اگر خدا نہ مارتا ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن حرام کمائی میں، حرام گیرا میں، حرام لباس میں مبتلا ہے، اللہ سے عرض کرے اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں اس بات کو چھوڑنے کی، اے اللہ مجھے چھڑا دیجیے اور آج کی رات میرے لیے حلال کے دروازے کھول دیجیے. تو یہ پہلی دعا قبول ہونے کے لیے آدمی کی غذا کا، آدمی کے لباس کا حلال ہونا بھی انتہا ضروری ہے. تو حلال کو اختیار کرے. اگر فی الحال حرام میں مبتلا ہے تو پختہ ارادہ کرے اور اللہ سے مانگے اے اللہ مجھے حرام سے بچا کے حلال عطا فرما. پھر اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ، اس میں سارے گناہ ہوتے ہیں. اے اللہ میں سارے گناہ ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے اس کا میں تنگی آتی ہے. اے اللہ میں ان گناہوں سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے ان سارے گناہوں کو معاف کریں. اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے 2 رکعت صلاۃ و سلام حاضر کرے اور پھر حاضر کی ضرورت کو مانگے. اگر اس ترتیب سے آدمی مانگے گا، آرام سے اپنے آپ کو بچائے گا یا بچانے کا پختہ ارادہ کرے گا، پھر صلاۃ التوبہ پڑھے گا، پھر صلاۃ الحاجہ پڑھے گا، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. وہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو قبول کرنے کروانے والا بھی بنایا جائے گی. لیکن جب دعا مانگے تو اس اعتماد اور یقین سے مانگے کہ میری
حاجت میرے خدا کے علاوہ کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے. میں کتنا ہی گنہگار صحیح معافی دینے والا اور میری حاجت کو پورا کرنے والا وہی ہے. مجھے اس کی ذات سے یقین ہے کہ آج ضرور وہ میری حاجت کو پورا کرے گا. اس اعتماد کے ساتھ اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی. خدا نے خاصہ ان سب کو کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہوئی. میں نے پہلے ہی بتایا دعا کی قبولیت کو معلوم کرنا چاہیے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے. دعا قبول ہونے کا ایک مطلب یہ ہے جو مانگا وہ مل گیا، یہ بالکل نیچے کا درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے جو مانگا وہ نہیں ملا لیکن کوئی بڑی مصیبت کی اللہ نے ہٹا دی. اور اس سے اوپر کا درجہ ہے اللہ نے دنیا میں نہ وہ مانگی ہوئی چیز عطا فرمائی نہ مصیبت ڈالی، لیکن اللہ نے بہت بڑا جو ثواب آخرت میں ہمارے لیے مقرر کروا دیا. جب اللہ کا بندہ قیامت کے لیے ان ذخیروں کو دیکھے گا وہ یہ دنیا کو تمنا کرے گا آج دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. لہذا اگر مومن کی پتہ ہے اس کی سمجھ کے مطابق کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے حق میں بہتری اور میرے حق میں عافیت اور میرے حق میں آسانی اسی میں ہے کہ میری دعا کو اس وقت روک دیا جائے اور بعد میں سمجھ لائی جائے. حق تعالی شان میں باتیں کہلوائی، حق تعالی نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الذي لبث، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمل، سبحان من نصب الارض على ماء الجمل، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم يسع عدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يجد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله واليك يرجع الامر كله وبيدك الخير كله واسالك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من امري، وانا البائس الفقير المستغيث المستجيب الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. اسالك مساله المسكين وابتهل اليك اجتهاد المسلم الدليل وعدوك دعاء القائم الطريق ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك اسمه ورغم لك انفه. اللهم لا تجعلنا في دعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم يا ربي يا ربي يا ربي يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخالق المستجيب ويا راغب الصغير ويا دافع العبد الكثير. ادعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المصلي البريء. اسالك بمعاصي العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالاسماء الثمانية المكتوبة على قلب الشمس أن تجعل القرآن العظيم رنين قلبي وجلاء حزني. ربنا آتنا في الدنيا كذا وكذا يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا سائلا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صديق المستصرخين ومنتهى العائدين ومفرج عن المكروبين ومرفع عن المظلومين ويا كاشف المكروب يا إله العالمين منزول بك كل حاجة. اللهم إنك خلاق عظيم إنك سميع عليم إنك تواب رحيم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم واكف آثارهم واقطع دابرهم واجعل كيدهم في تضليل وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدخلنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واوصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا اللهم الف بين قلوبهم اللهم الف بين قلوبهم اللهم الف بين قلوبهم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد امه محمد صلى الله عليه وسلم وانصر امه محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفع بنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا كاشف المهمات اغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء قدير. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. الهی اپنا فضل فرما کرم فرما رحم فرما. الهی گنہگار ہے خطاکار ہے ریاکار ہے اے اللہ نام اعمال میں سوائے گناہوں کی اور کچھ نہیں ہے. اے اللہ گناہ کر کے گناہ کی عادت بن گئی ہے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کے دربار میں سارے غریبی سے اور قسمت سے گھرتے ہاتھوں کو مانگنے کے لیے اٹھوائے. اے اللہ آپ سے ہم بھیک مانگتے. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما. توبۃ نصوحہ
اللہ دنیا کی عدالتوں میں اے اللہ اعترافی مجرم چھوڑ دیا جاتا ہے. اے اللہ آپ تو قریبوں کے قریب ہیں. اے اللہ آپ رحیموں کے رحیم ہیں. آپ ارحم الراحمین ہیں. اے اللہ ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ہماری توبہ کو قبول کر لے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے. اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ایمان کی کمزور ہے. شیطان کے حملے بڑے قوی ہیں. اس دور میں ایمان کی حفاظت مشکل ہو چکی ہے. اے اللہ اسباب حفاظت کے جو اسباب ہیں اے اللہ ہم نے ان کو منقطع کر دیا ہے. اے اللہ اپنی اولادوں کو اے اللہ اقتدار کے دہانے پر گھیر دیا ہے. اے اللہ ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں. اے اللہ یہ گروار بھی تو کیا ہے. اے اللہ اسباب حفاظت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے فضل سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو اسکول اور کالجوں میں داخل کی ہیں اے اللہ آئے کوئی انتظار کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے. اے اللہ ہم خالق غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. اے اللہ اتنے سارے واقعے کے بعد اے اللہ ہماری پیشانی پر اے اللہ چھو نہیں کی. اے اللہ اس بدحالی پر ہمارا رحم فرما. اے اللہ حکومت کیا کے ختم ہو جانے پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں صحیح شعور پیدا فرما. ہمیں صحیح احساس نصیب فرما. اے اللہ اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے اسباب اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے سبھی کو اسباب ہے. اسباب کی آپ پیدا کرنے والے ہیں. اے اللہ سبھی کو اسباب کو پیدا فرما دے اور ہم سے اختیار کروا دے اور ہماری نسلوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہے. ہمارے روزے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں. ہماری عبادت بھی اے اللہ ناپاک ہے. اے اللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے دربار میں پیش کر سکے. اے اللہ آپ کی اپنی عبادت کو پیش کرتے ہیں. ظاہرین اپنے دوستوں کو پیش کرتے ہیں. قاری اپنی تلاوت کو پیش کرتا ہے. اے اللہ ہمارے نام اعمال میں تو سوائے گندگی, سوائے عیاشی, سوائے بدماشی, سوائے نافرمانی اور سوائے گناہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. غریب ماما آپ بڑے غریب ہیں. گناہوں کے انبار کو لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے. امید پر کہ آج آپ نا امید نہیں کریں گے. آج آپ ہمیں بھر دیں گے, ہماری چوریوں کو بھر دیں گے, ہمیں معاف کر دیں گے. پوری امت کو معاف فرما دے. پوری امت کو ہدایت عطا فرما دے. ایمان کامل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قدردانی نصیب فرما. اولادوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام نصیب فرما. دین اور روح سے اعلیٰ زندگی کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے زندگی میں فرائض کا اہتمام نصیب فرما. قرآن کریم کو سیکھنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو معلوم کر کے اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے کتنے بھائی سارے کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ کاروبار تھک چکے ہیں. اے اللہ ہزاروں لاکھوں کے قرضوں میں مبتلا ہے. بظاہر رہائی کی کوئی شکل نہیں ہے. اے اللہ ان تمام بھائیوں کو قرض سے نکال دے. اے اللہ ان کے حلال عافیت سے نصیب فرما دے. پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ ان کے حرام میں مبتلا ہو چکا ہے. سودی نظام عام ہو چکا ہے. رشوت خوری عام ہو چکی ہے. چوری اور ڈکیتی اور غصب عام ہو چکا ہے اور اس کے قواعد سے نکل چکی ہے. الہی اپنے فضل سے اے اللہ چور دروازے اور حرام داری کے سارے دروازے اور حرام معیشت کے سارے دروازے آپ کے ساتھ امت پر بند کر دیجیے اور اپنے فضل و کرم سے اس کے حلال کے دروازے کھول دیجیے. اس کے صحیح کے دروازے کھول دیجیے اور ہر ایک بندے کو عافیت کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر اس کے حلال اور صحیح نصیب فرما. تنظیم سے طریقے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اس بات کا اعتراف ہے کئی گناہ ایسے ہیں جو زندگی تنظیم پیدا کرتے ہیں. اے اللہ ان گناہوں سے ہم گناہوں کو چھڑا دیجیے. اے اللہ ان گناہوں سے بچا دیجیے. ہماری زندگی وسعت نصیب فرما دیجیے. زندگی برکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ معاشرے میں کتنی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں. اے اللہ ان کی شادی کے لیے ان کی مربیان پریشان ہو رہے ہیں. بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے. جوانی کا خون ہو رہا ہے, شباب کا خون ہو رہا ہے.
ہے کریم آقا ان تمام بیٹیوں کے لیے بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما اے اللہ جتنی بیٹیاں شوہر کے انتقال یا طلاق کی وجہ سے گھر پر لوٹی ہیں اے اللہ ان کے معاملے میں ان کے مربیان پریشان آ رہے ہیں کریم آقا پریشانی کو دور کرنے والی ذات آپ کی ہے اے اللہ ہر بے جوڑ کے لیے جوڑ عطا فرما ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما اے اللہ جتنی بیٹیوں نے شادیاں کی وقت گزر چکا اے اللہ 10 سال کا عرصہ گزر چکا اے اللہ علاج کراتے کراتے تھک گئے اے اللہ تمہارے گھر کی مایوس ہو رہے ہیں کریم آقا اے اللہ ان کی لاج رکھ لے اور ان کی گودوں کو اولاد سے مالا مال کر دے اے اللہ پاک میں سارے اولاد عطا فرما ان سے پاک اولاد عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنا ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا نافرمان اولاد کو فرما برداری نصیب فرما فرما بردار اولاد کی والدین کو قدردانی نصیب فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دیجیے اے اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اے اللہ عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مزین فرما اور ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو عقائد باطلہ علوم فاضلہ اعمال قبیحہ عادات رذیلہ سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما کی حفاظت فرما اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا میں دین کی اشاعت اور حفاظت کے قدیم سے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اے اللہ ان کی بے انتہا حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کے اخلاص نصیب فرما ہدایت نصیب فرما اے اللہ ہمارے اکابر اور مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما جو زندہ ہے اے اللہ اس کے علوم سے ہمیں مستفید فرما ان کے سائے کو عافیت کے ساتھ ان پر تحریر قائم و دائم کریے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ نصیب فرما اے اللہ جتنے بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو چکا ہے گھر والے تھکا چکے ہیں ہر کی وجہ سے تندرستی میں مبتلا ہے الہ العالمین اگر مقدر میں شفا ہے تو شفا عطا فرما دیجیے اگر مقدر میں شفا نہیں تو اس مریض کے حق میں جو بہتر ہو مقدر فرما دیجیے اے اللہ مریض کے لیے بہترین مقدر فرما دیجیے اے اللہ ہمارے جتنے رشتے دار اے اللہ امت مسلمہ کے جتنے افراد دنیا سے آخرت کی طرف سے بچے ہیں اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما ان کی حسنات کو قبول فرما ان کے حقوق کو روضۃ الریاض الجنہ بنا اے اللہ جہنم کے گھرے بنے سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما قرضداروں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ اتنے بڑے گنہگار ہیں اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے آپ سرداری فرماتے رہے اے اللہ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے رہے اے اللہ ہمارے باپ کا تو یہ حال ہے کہ اگر ہمارے گناہ خدا پر اڑنے والے پرندے دیکھ لیتے تو وہ بھی اڑنا چھوڑ دیتے سچے آپ پر ایسا بچیوں پڑے تو ہوتا وہ سچے آپ پر آنا چھوڑ دیتے اے اللہ جنگل کی جنگلی درندے اگر ہمارے گناہوں پر واقف ہو جاتے تمہارے شریر سے وہ بھی اپنی گردن کو جھکا دیتے اے اللہ اتنے بڑے باقی ہیں لیکن آپ کتنے غریب ہیں اے اللہ آپ سب سزاؤں قابل تھے اے اللہ فوری پتہ پڑ سکتے ہیں آنکھوں کے گناہ پر اچھا کر سکتے تھے زبان کے گناہ پر پوجا کر سکتے تھے کام کے گناہ پر پہلا کر سکتے تھے ہاتھ پیر کے گناہوں پر اپاہج اور اے اللہ لولا اور نجرا کر سکتے تھے اے اللہ آپ نے ستاری فرمائی آپ نے پردہ پوشی فرمائی اے اللہ آپ کی عزت و جلال کا واسطہ اس طریقے سے یہاں آپ نے پردہ پوشی فرمائی اے اللہ جب میدان محشر میں اولین و آخرین کے سامنے اور امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اے اللہ ہمارے گناہوں کی گردش سے اے اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ رسوائی سے حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرامی کو تکلیف پہنچے اے اللہ اس کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے لیے زندگی بھی برحق ہے اور موت بھی برحق ہے اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کو عطا فرما اے اللہ عالم آخرت کی طرف سفر سے پہلے عالم آخرت کو سوارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ وہ کتنا
کٹھن وقت ہوگا، سکرات کا عادت جاری ہوگا، جو کرنے کی ترغیب کریں گے، اے اللہ نہ معلوم ہماری عبادت سے کیا جاری ہوگا، اے اللہ حدیث کا مفہوم ہے اس طرح زندگی گزارتا ہے اس کی موت آتی ہے، اے اللہ ہم تو دنیا کے کتے ہیں، اے اللہ ہم تو دنیا کے ٹھیکے دار ہیں، اے اللہ ہم تو دنیا پر فداکار ہیں، اے اللہ ہم تو دنیا کے عاشق ہیں، ہم تو دنیا کے شہدائی ہیں، اے اللہ دین کی محبت دلوں سے ختم ہو چکی ہے، حرکت دلوں سے ختم ہو چکی ہے، خدایا آپ کی عزت و جلال کا واسطہ جب کلمہ تسلیم کی جائے، اے اللہ کلمے کے علاوہ کوئی چیز ہماری زبان پر نہ ہو، اے اللہ ذکر اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہماری زبان پر نہ ہو، اے اللہ موت کے وقت سکرات کے وقت اے اللہ ہم سب کی زبان سے اے اللہ کلمہ شہادت کو جاری فرما، اے اللہ آج میں ہماری موت آئے آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو، اور حقوق واجبہ میں آپ کے اور آپ کے بندوں کا کوئی حق باقی نہ ہو، آج میں ہمیں اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اتنا کٹھن وقت ہوگا لوگ نکل چکی ہوگی، لوگ ہماری موت کا اعلان کرتے ہوں گے، اے اللہ غسل کی تیاری ہو رہی ہوگی، اے اللہ غسل بدن سے پہلے غسل توبہ نصیب فرما، اے اللہ ایسا لباس کفن پہننے سے پہلے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قبروں میں خون کے آنسو بہانے سے پہلے غلاموں پر لگام کے آنسو زندگی میں بہانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی میں اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو اے اللہ آپ کے فضل و کرم سے آپ کی عنایات سے جنت کے باغوں سے پاس بنا دیجیے، اے اللہ شراب کا مسئلہ آسان فرما، اے اللہ گنہگار کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، بتائیں کوئی عمل وہاں سے گزرنے کا نہیں ہے سوائے تیری رضامندی کے، تیرے فضل کے اور تیرے حبیب کی شفاعت کے، اے اللہ تیرے حبیب کی شفاعت اس کی ہوگی تو سنت کا فائدہ یہ ہوگا، اے اللہ زندگی کے ایک شعبے سے ہم نے سنتوں کو دھکے دیے ہیں، سر سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، چہروں سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، لباس سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، شادی بیاہ سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، ایسا معاشرت سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، معاملات سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، اخلاقیات سے سنت کو نکالا ہے، ایسا سنت کی کھچی اڑاتا ہے وہ ایسا تیرے نبی کی شفاعت سے محروم رہتا ہے، ایسا سنت سے بھی دور ہے، ایسا ہمیں سنت والا بنا دے، سنتوں پر اہتمام نصیب فرما دے، ایسا سوائے آپ کے فضل کے اور نبی کی شفاعت سے کوئی سرمایہ نہیں ہے، اگر یہ سرمایہ ٹوٹ چکا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، الہی تباہی اور بربادی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کو آسان کر دے، مشکلات سے آسانی سے گزرنا مقدر فرما، یہ ہاتھ پر نام اعمال نصیب فرما، رات میں اللہ نیکیوں کے پردے کو جھکا دیجیے، اے اللہ ہماری کون سی زبان ہے ہم آپ سے فردوس مانگے، اے اللہ اس زبان سے کئی انتہا بنا دیے ہیں، اے اللہ جس نے کھائی ہے جس نے دیکھی ہے، اے اللہ قیمت اس نے کی ہے، بہت تراشیاں اس نے کی ہیں، لوگوں کو لڑ کر لڑائی جھگڑے اس نے پیدا کی ہے، ہر نہ بولنے کی چیزیں یہ بولی ہیں، اے اللہ زبان کی کرتوت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اے اللہ ہمارے کان جس نے بہت گندگی سن کر کانوں کو خراب کر دیا ہے، اے اللہ ہماری آنکھیں اے اللہ بدنظری سے سیاہ ہو چکی ہے، قلوب ان سارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ اور گندے ہو چکی ہیں، اے اللہ دل و دماغ گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اے اللہ ہمارے نوجوان جب بار بار ان کو کسی چیز کی تلقین کی جاتی ہے اس کے دلوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی، اے اللہ یہ ہمارے ایمان کا ذوق ہے، یہ اس کے حرام کا کرشمہ ہے، اے اللہ ہم سب کے قلوب کو آپ کی یاد سے مزکا کر دے، آپ کی معرفت سے مزکا کر دے، آپ کی معرفت کے نور سے منور کر دے، اے اللہ ہمیں اے اللہ خیر مقدر فرما، ہماری عافیت مقدر فرما، اے اللہ ہمارے آپ کے بندے اور بندیوں میں اے اللہ کتنے بندے اور بندیاں ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے، ایسے حاجات کو لیے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی انسان کی اظہار بھی نہیں کرتے، اے اللہ آپ ان کی پریشانیوں کو جانتے ہیں، اے اللہ آپ کو آپ کی شان کریم اس کا واسطہ، اے اللہ ان تمام الجھنوں کو دور کر دیجیے، ان پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اے اللہ کتنی
بیٹیاں اور کتنے بیٹے نفسانی اے اللہ شیطانی وسائل میں مبتلا ہے، اے اللہ شیطانی اثرات میں اور وسائل جن کے دل و دماغ کو خراب کر دیا ہے اور باہر پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ ان سے انہیں نجات نصیب فرما، اے اللہ کتنے بندے اور کتنی بندیاں ایسی ہے اے اللہ جو ایسی اے اللہ ظلم کے تلے دبے ہوئے ہیں، ظالم کا ایسا قبضہ ہے جو اس کے سامنے منہ تک نہیں کھولتے، اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے، مظلوم کی دستگیری فرما، اے اللہ مظلوم کی مدد فرما، مظلوم کی نصرت فرما، اے اللہ ظالم کی قوت کو توڑ دے، ظالم کو تہو پالا کر دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پورے مسلم معاشرے میں آپس میں اتحاد اتفاق محبت پیدا فرما، دلوں میں صفائی نصیب فرما، ہمدردی اور غفاری نصیب فرما، احترام انسانیت نصیب فرما، ایک دوسرے کا درد نصیب فرما، کینہ سے بغض سے عداوت سے حسد سے اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک کر دیجیے، ہمارے قلوب کو صاف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام نصیب فرما، اپنے والدین اساتذہ مشائخ اور علماء کا احترام نصیب فرما، اے اللہ ان کی نائب قدری سے اور ان کی گستاخی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وہ دین جو بڑی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ اس دین کو پہنچانے میں اے اللہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے، قائد میں قائد مبارک جب روحان ہوئے ہیں، اے اللہ جان مبارک شہید ہوا ہے، حضرات صحابہ کی بڑی جماعت نوجوانی میں جان شہادت موت کیے ہوئے ہیں، نوجوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، اے اللہ بے دردی کے ساتھ حضرات صحابہ کو شہید کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد تعبیر طب تعبیر اے اللہ یا اللہ طلب اے اللہ سے یہ سارے بندوں نے اس دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اس قربانیوں کے بعد جو دین ہمیں عافیت کے ساتھ ملا تھا، اے اللہ اس دین کی ہم سے قدر نہیں ہوئی ہے، اے اللہ اس دین کی قدر نہیں ہوئی ہے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمارا دین ہم سے بدنام ہوا ہے، ہمارا مذہب ہم سے بدنام ہوا ہے، ہماری شریعت ہم سے بدنام ہوئی ہے، اے اللہ اس کے بدنامی کا سبب ہم ہے، اے اللہ اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے، اے اللہ اس جرم کو معاف کر دے اور ہمیں اسلام کا قدردان بنا دے، دین کا قدردان بنا دے، شعائر دین کا قدردان بنا دے، اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔